پہلے فرشتہ نظر آتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرعون جب دریا کے اندر غرق ہوا تو پھر اس نے کہا تھا، میں بھی بنی اسرائیل والوں جس طرح بنی اسرائیل نے اللہ کو مانا میں بھی اللہ کو مانتا ہوں۔ پھر اللہ نے کہا فرعون کو کہ اب معافی کا موقع نہیں، اب میں تمہیں عبرت ناک سزا والا بناؤں گا۔ اور اللہ نے پانی کو حکم دیا تو اس نے باہر لا کر پھینک دیا، اور آج تک وہ عبرت کا نشان ہے۔ تو صحیح الجامع کی پہلی روایت ہے کہ جو شخص موت کی گڑگڑاہٹ سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ہم نے جانا برحق ہے کیونکہ ہر ایک نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہر وقت وہ لمحات وہ زبان سے بات نکالیں جو کہ اگر ہمارا آخری وقت بھی ہو تو اللہ پاک خوش ہو جائیں۔ اور صحیح الجامع کی جو دوسری روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جو شخص گڑگڑاہٹ سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اللہ پاک اس کو معافی دے دیتے ہیں، اور جو شخص موت کی گڑگڑاہٹ جب ہوتی ہے، جب موت آتی ہے، پسلی پر پسلی چڑھ جاتی ہے، پھر انسان جب معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ جس طرح انسان کو فرشتہ عام روٹین میں نہیں نظر آتا لیکن موت سے پہلے اسے نظر آ جاتا ہے، جب فرشتہ نظر آ جاتا ہے تو پھر انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ وقت پہلے تھا، اب وقت دوسرا شروع ہو چکا ہے۔ ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس اللہ کی طرف رجوع اللہ کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی آخری وقت میں اللہ کو یاد کر سکیں۔ اگر ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں تو دعا کرنی چاہیے، یا اللہ یا تو سجدے میں موت دینا، یا تو ایمان والی یا شہادت والی موت دینا دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ پوری دنیا کو شہادت والی موت عطا فرما، جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو دین اسلام پر مرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں معاف فرما۔ امام علی رضی اللہ کا قول ہے مظلوم کے حامی رہنا اور ظالم کے دشمن۔ امام علی رحمۃ اللہ کے اس قول نے اس گتھی کو سلجھا دیا کہ ظلم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، کسی بے گناہ کا قتل ہو یا کسی کا حق چھیننا، ہمارے دل ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہیں اور ہماری نفرت فقط ظالم کے لیے۔ یہ قول اس بات پر بھی روشنی ڈالتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا تو اس کی بات کو برداشت کر لیا جائے، کیونکہ ضروری نہیں کہ جو مظلوم ہو اس سے کوئی خطا سرزد نہ ہو۔ میرے لیے یہ قول زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ مظلوم کے لیے بلا جھجک آواز اٹھانا مجھے اس جملے نے سکھایا۔ بہت بار اس کے باعث مجھے نفرتوں اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن روح مطمئن رہی اور ذہن آزاد محسوس ہوا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ موت کا فرشتہ روزانہ 5 مرتبہ ہر گھر میں آتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کوئی ایسا گھر نہیں جس کے دروازے پر موت کا فرشتہ دن میں 5 مرتبہ نہ آتا ہو۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ کسی انسان کا رزق پورا ہو گیا اور وقت رخصت آ گیا تو اس پر موت کا غم ڈال دیتا ہے، اس پر موت کی وحشت چھا جاتی ہے اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس کے گھر والے اس کے ماتم میں اپنے بال کھول دیتے ہیں، اپنے چہرے پیٹ پیٹ کر سرخ کر لیتے ہیں، اس کے غم میں رو رو کر ہلکان ہو جاتے ہیں اور اس مصیبت پر چیخو پکار کر رہے ہوتے ہیں۔ فرشتہ مرگ کو کہتا ہے ہلاکت ہو تم پر، کیسا خوف اور کیسا غم! میں نے تم سے کبھی کسی کا رزق تو کم نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو موت کی قریب کی، میں تو اسی وقت کسی کے پاس آتا ہوں جب مجھے حکم ہوتا ہے اور میں اسی وقت روح قبض کرتا ہوں۔ جب مجھے اس حکم کی تعمیل کا سوال کیا جائے میں تمہارے پاس دوبارہ آؤں گا، دوبارہ آؤں گا، دوبارہ، یہاں تک کہ میں تم میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ نبی کریم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر یہ اسے کھڑا دیکھ لیں یا
اس کی باتیں سن لیں تو اپنے مردے کو بھول جائیں اور خود پر رونے لگیں۔ جب میت کو چارپائی پر ڈالا جاتا ہے تو اس کی روح اس چارپائی کے اوپر پھڑپھڑاتی ہے، کہتی ہے، اے میری بیوی، اے میرے بچوں، دنیا تمہارے ساتھ وہ کھیل نہ کھیلے جو اس نے میرے ساتھ کھیلا۔ میں نے ہر جائز اور ناجائز طریقے سے مال جمع کیا اور پھر اسے دوسروں کے لیے چھوڑ دیا۔ محنت میں نے کی اور مزے انہوں نے اڑائے، میرے حال سے کچھ عبرت سیکھو۔